الرحیم الحمد والثناء للہ الذی لا یحصی ثناءہ الا ہو وصلی اللہ علی جمیع الانبیاء والمرسلین سیما خاتمہم وافضلہم واشرفہم محمد وعلى آلہ الاطیبین الانجمین لا سیما بقیت اللہ فی العالمین والارضین بہم نتولا ومن اعدائہم نتبرأ الی اللہ اوصیکم نفسی و عباد اللہ بتقوی اللہ اتقوا اللہ فإن خیر الزاد التقوی۔ میں سب سے پہلے اپنے آپ اپنی ذات کو اور اس کے بعد آپ مومنین کی خدمت میں تقوی الہی جو مومن کا لباس ہے، تقوی الہی جو سالک الی اللہ مومن کا زاد راہ ہے، تقوی الہی جو ہمارے ہی ایمان کی حفاظت کی اللہ کی بنائی ہوئی تدبیر ہے، اس کو اس ایمان کے ساتھ کہ تقوی کے بغیر عریانی ہے، اس یقین کے ساتھ کہ تقوی کے بغیر یہ مسافر راستے میں لٹ جائے گا اور اپنی منزل مقصود پر پہنچنے سے پہلے درندوں کا شکار ہو جائے گا، اس تقوی والی زندگی کو جدیت کے ساتھ اپنے زندگی کے ہر مرحلے میں ملحوظ رکھنے کی نصیحت کرتا ہوں اور اس کو اپنانے کی تلقین کرتا ہوں۔ بارہا عرض کی ہے کہ تقوی قرآن مجید اور اہل بیت کہتے ہیں کہ حفاظت ہے، تقوی کے بغیر انسان غیر محفوظ ہے، لیکن ہماری مشکل یہ ہے کہ اپنا شکوہ بھی پھر ایک دفعہ دہرا دوں، شکوہ جن سے کرنا ہوتا ہے وہ ہوتے نہیں ہیں اور جن کو ضرورت نہیں ہے وہ سنتے ہیں ہر دفعہ۔ ابھی یہاں جگہ کم ہو جانی ہے، نماز گزاران جمعہ اتنے آنے ہیں خطبہ کے بعد۔ بہرحال کیا ہے کہ آپ جو آنے والے ہیں نا ان کے جو دوست ہیں یا ان سے تعلق ہے جو لیٹ آتے ہیں، میں ظاہر اب جو ہے ذمہ داری یہاں سے ادا کرنی ہے، فرد کو تو جا کر نہیں مل سکتا، میں جانتا بھی نہیں ہوں کون کہاں سے آتا ہے۔ آپ پر بھی امر بالمعروف اور نہی عن المنکر واجب ہے۔ یہ جو لیٹ آنے والے مومنین کرام ہیں نمازی ہیں، لیکن ان کو پتہ نہیں کس نے کان میں بتایا ہے کہ نماز جمعہ صرف 2 رکعت نماز ہی ہے۔ اس کا وجہ ہے پیچھے، یعنی ایسی فکر ادھر یہاں سے ہی جاتی رہی ہے کہ نہیں نماز یہ خطبہ سیاست ہے، لیکن یقین رکھیں کہ ایک تو جس سیاست سے مراد اگر یہ سیاست ہو جو پاکستان اور امریکہ میں ہے تو اس کو سیاست نہیں کہنا چاہیے، اس کو گند کہنا چاہیے، اور اگر سیاست سے مراد یعنی معاشرے کو اصلاح کے ساتھ چلانے کی تدبیر ہو تو پھر زیارت جامعہ میں ائمہ طاہرین کی زیارت کرتے ہوئے ہم یہ جملہ پر تلاوت کرتے ہیں، السلام علیکم یا ساست العباد، اے اللہ کے بندوں کو سیاست الہی کے ساتھ چلانے والوں ہمارا سلام۔ تو یہ خطبہ اس کی انسان کو فردی طور پر بھی ضرورت ہے اور معاشرتی طور پر اس کی ضرورت ہے،
اس لیے میں نے بارہا عرض کیا ہے کہ خطبہ یہ ہفتے کے بعد جو محلے کی مساجد ہیں ان کی نماز تعطیل کر کے حکم ہے کہ ایک جگہ پر سب جاؤ اور وہاں خطبہ ہو نماز سے پہلے، چونکہ ہر روز ظہر کی نماز جماعت کے ساتھ جو جماعت کے ساتھ پڑھنے والے پڑھتے ہیں، لیکن وہاں خطبہ نہیں ہوتا۔ ہفتے میں ایک خطبہ سننا، یہ آیت کہہ رہی ہے یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعۃ فاسعوا الی ذکر اللہ، دوڑ پڑو، چھوڑ دو سب کچھ، رکھ دو ہر چیز جہاں ہے اور جا کے خطبہ سنو، اتنا ضروری ہے۔ بس اب میں یہی عرض کر سکتا ہوں کہ اگر اللہ کہہ رہا ہے کہ دوڑ پڑو چھوڑ کے، اور ہم خطبے کے دوران باہر گپ شپ لگا رہے ہیں یا گھر بیٹھ کر ٹائم دیکھ رہے ہیں کہ ابھی تو لیٹ نہیں ہوئی، ابھی ہم نے جانا، کسی نے کہا تھا کہ انگریز ٹائم دیکھتے ہیں کہ کام کا ٹائم ہوا تو نہیں ہے چونکہ پہلے پہنچنا ہے، اور مسلمان گھڑی پر ٹائم دیکھتے ہیں کہ ابھی لیٹ نہیں ہوئی، مجلس پہ اس وقت جانا ہے جب لنگر تقسیم۔ خداوند عالم انشاءاللہ ہمیں اپنی اصلاح کرنے کی توفیق مرامت فرمائے۔ عرض کیا یہ ایک بینش ہے، میں نے یہ جملہ کئی دفعہ جیسے مجھے یاد آ رہا ہے کہا ہے، اور شاید آپ کے اذہان مبارکہ میں ہو، ایک جملہ جس نے خود بندہ حقیر کو بڑا متاثر کیا تھا۔ وہ محرم کے دنوں میں دعائے کمیل پڑھ رہے تھے، حسین انصاریان آیت اللہ کے لیول پر ہیں، بہت ساری ان کی تصانیف ہیں، اور بہت بڑا تبلیغی کردار ہے ان کا ایران میں، جو جانتے ہیں بعض کتابوں کا ترجمہ بھی ان کا ہوا ہے۔ انہوں نے دعائے کمیل پڑھتے ہوئے ایک جملہ کہا تھا، بہت روتے ہیں، اللہ نے ان پر یہ کرم کیا ہے کہ شکستہ دل دیا ہے اور پرنم آنکھ دی ہے ان کو، اور ابھی طاق راتیں باقی ہیں آخری عشرے کی، اللہ سے یہ نعمت مانگیں۔ آپ مال مانگتے ہیں شب قدر میں، اولاد مانگتے ہیں، ملازمت اور اسباب زندگی مانگتے ہیں، مانگا کریں، لیکن اگر آنکھ خشک ہے تو اللہ سے آنسو بھی مانگیں شب قدر کو۔ اگر دل شکستہ نہیں ہے، دل پتھر ہو گیا ہے، تو اس دل کی نرمی کا سامان بھی خدا سے شب قدر مانگیں، وہ اگر شب قدر میں دے دے تو پھر جس کا دل شکستہ ہے اور آنکھ جاری ہے وہ جہنم میں نہیں جا سکتا۔ یہ آنسو یہ جہنم کی آتش کو بجھا دیتا ہے، یہ گناہوں کی جو بستی ہے اس کو یہ آنسو سیلاب بن کر ویران کر دیتا ہے۔ لہذا یہ ایام ہے اللہ سے اس قسم کی نعمتیں مانگنے کا، اس قسم کی دعائیں مانگنے کا، جہاں دنیا مانگے وہاں ساتھ ایمان کے۔ اب تقویٰ میں نے عرض کیا کہ انہوں نے جملہ کہا تھا کہ میرے اللہ تو نے ان کربلا والوں کے کان میں کیا پیغام دیا تھا کہ ان کا امام کہتا تھا تم جاؤ گھروں کو بساؤ، اور وہ نہیں جاتے تھے، اور ہمیں وقت کا امام بلاتا ہے اور ہم نہیں جا سکتے۔ یہ کچھ تو ہے نا، یہ اتنا فرق کیوں ہے؟ ابھی میں پھر ایک دفعہ یعنی اپنا شکوہ بھی ہے اور درد دل بھی ہے، جو بندہ نماز کے لیے نہیں آ سکتا جماعت میں 4 منٹ، وہ آپ کیا سمجھیں گے کہ سید الشہداء آج آ کے حل من ناصر ینصر نہ کہیں؟ یہ اپنے بیٹیاں بیٹوں کو یتیم کر کے گھر برباد کر کے چلا جائے گا کربلا؟
جو چند گھنٹے خدا کی اطاعت اور امام کی اطاعت میں روزہ نہیں رکھ سکتا، یہ آپ دعا مانگے کہ کہیں امام زمانہ کے خلاف آپ جنگ میں نہ اٹھیں۔ حرام خور امام کے مقابلے میں اٹھتے ہیں۔ کربلا کے خطبے میں امام نے فرمایا تھا، جب واعظ فرما رہے تھے نا اور انہوں نے آگے سے تالیاں بجانی شروع کی تھیں کہ یہ ہدایت کی آواز کسی کے دل پر جا کے اثر نہ کر جائے۔ بڑا سخت مرحلہ تھا اس وقت، بڑا رویا ہے غریب کربلا، زخموں پر نہیں۔ جب نماز پڑھنے کی اجازت مانگی ہے نا کہ جنگ روکو، زبان کا زخم وہ کھا جاتا ہے غیرت مند انسان کو۔ ایک لعین نے آگے بڑھ کے کہا، اگر تجھے نماز نفع دیتی ہے تو پڑھ۔ یہاں رویا ہے حسین، تیروں پر نہیں روئے، اس پر روئے ہیں کہ یہ مسلمان ہے جو یہ کہہ رہا ہے، یہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھنے والا ہے، جس کے نزدیک نماز یہ ہو گئی ہے۔ وہ کیا ہے جو ان کو اللہ نے ان کے کان میں وہ آواز آئی ہے اور ہمارے کان کیوں شل ہو گئے ہیں اور کیوں ہم سمن بکمن عمیٌ ہو گئے ہیں؟ یہ ابھی اس روزے میں یہ کان بند کان کھولنے کے دن ہیں۔ یہ اندھی آنکھ جو دنیا کی ہر منفعت دیکھتی ہے اور اپنی حالت زار نہیں دیکھتی، اس آنکھ کو کھولنے کا ایک ابزار ہے روزہ۔ اس کان کو اس قابل کرنے کا کہ یہ آج بھی حل من ناص ینصر ناس سنے، آ رہی ہے وہ آواز۔ بطول آج بھی غریب ہے، حسین کی ماں آج بھی ہمارے دروازوں پر آ کے پکار رہی ہے، باہر نکلو۔ میرے بیٹے کے ظہور میں دیر تمہاری طرف سے ہے، وہ تمہارا منتظر بیٹھا ہے کہ کب تم اس قابل ہوتے ہو کہ وہ تشریف لائے۔ خطبہ نمبر جہاں جو نماز مغرب سے پہلے درس کا سلسلہ ہے، اس میں کال کے درس میں چند ایک جملے پڑھے تھے خطبہ کے، جو مفتی صاحب والا نہج البلاغہ ہے، اس میں خطبہ نمبر 85 ہے، اور علامہ ذیشان جوادی صاحب کا جو ترجمہ ہے اور بعض دوسرے جو نسخے ہیں ان میں خطبہ نمبر 87 ہے، 87۔ مفتی صاحب والا ترجمہ اردو تراجم میں سے بہت اچھا ترجمہ ہے، بہت نہج البلاغہ کے مزاج کے مطابق ترجمہ ہے جو ہوئے ہیں۔ یہ غیر اردو دانوں نے بھی اس کو تسلیم کیا ہے کہ مفتی صاحب اس فضا میں تھے جس فضا میں نہج البلاغہ اترا ہے، انہوں نے اس کو اپنی زبان میں نہیں آ سکتا، اردو زبان کا پیمانہ اور ظرف کم ہے اور نہج البلاغہ کا مظروف وسیع ہے، اس میں سما نہیں سکتا، لیکن انہوں نے سمانے کی اچھی کوشش کی ہے۔ وہاں جناب امیر علی ابن ابی طالب علیہ الصلاۃ والسلام اب یہ آپ نے میں چند ایک جملے پڑھتا ہوں اور دیکھنا ہے کہ روزہ اور تقوی، یہ سورہ بقرہ کی آیت جو پچھلی دفعہ پڑھی تھی 183 آیت، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی بنو۔ وہ
تقوی کیا ہے؟ وہ تقوی جب آتا ہے تو کیا ہوتا ہے؟ میں نے عرض کیا کہ اتنا پکارا ہے نہج البلاغہ میں. یہ نہج البلاغہ کچھ خطبے جمعہ کے خطبے بھی ہیں. جناب امیر جمعہ پڑھاتے تھے اپنی حکومت میں، اور اس کے خطبے نقل ہوئے ہیں کتابوں میں. کیوں جناب امیر کہتے رہے اور لوگ اپنی حفاظت نہ کر سکے؟ جناب امیر کو کہنا پڑا میرے اللہ مجھے ان سے لے لے، ان کو مجھ سے لے لے. میرا سینہ انہوں نے دردوں سے پر کر دیا ہے. نہ دشمن نے جو کہتے تھے ہم علی والے ہیں، انہوں نے کیا نہیں آیا ہوا تھا، اور کیا یہ صرف علی ہی بتا سکتے ہیں میرے بھائی اور بزرگوں. یہ آپ کو کسی یونیورسٹی جو آپ بھیجیں بیٹوں کو اور بیٹیوں کو بڑی یونیورسٹیوں میں، لیکن جس چیز کی جگہ خالی ہے اور آپ کو علی اور اولاد علی کے بغیر کسی نے نہیں بتانا کہ یہ بھی انسان کے حالات ہوتے ہیں، یہ تم نے حفاظت نہیں کی تو تم سے چھن گئے ہیں. اور ابھی روزہ رکھ کے اپنے آپ کو وہ جو اندر شور مچایا ہے شہوات کا، وہ جو اندر غوغا ہے خواہشات کا، اس کو ایک دفعہ صوم والے صوم سے خاموش کرو تاکہ تمہیں ضمیر کی آواز آئے. جب آئے گی تو یہ جس بندے کا تعارف جناب امیر کرا رہے ہیں یہ آپ کو محسوس ہوگا. یہ ایسے لگتا ہے جیسے ہمارے حالات یہ گزرے ہیں، لیکن جیسے کسی نے ہم سے چھین لی ہوں. جناب امیر فرماتے ہیں ان من احب اللہ احب عباد اللہ الیہ عبدن. جناب امیر کہہ رہے ہیں کہ اللہ کے کچھ محبوب بندے ہیں. فتویٰ لگانے کے لیے اللہ کا محب طالبان وہ شیعوں کو اس لیے مارتے ہیں کہ ہم اللہ سے محبت کرنے والے ہیں، اور شیعہ اللہ سے محبت نہیں کرتے، یہ مشرک ہیں. اب انہوں نے سنیوں کو بھی مارنا شروع کر دیا ہے داتا پر کہ ہم اللہ سے محبت کرنے والے ہیں اور جو داتا پر آتے ہیں یہ مشرک ہیں. اور پہلے صرف سنی شیعہ کو مارتے تھے، اب پولیس والوں کو مارنا شروع کر دیا ہے. پتہ نہیں وہ ان کا کیا عقیدے کا خلل ہے. ایک ہوتا ہے محب خدا، ایک ہوتا ہے محبوب خدا. جب ایک بندہ محبوب خدا بنتا ہے تو کیا اس کو فیل ہوتا ہے؟ یہ جناب امیر فرما رہے ہیں اعانہ اللہ علی نفسہ. ہم سمجھتے ہیں اللہ نے مدد کی ہے، کون سمجھتا ہے؟ بیٹے ہیں، جاب ہے، بزنس ہے، گیس ہے، پٹرول ہے، بس اللہ راضی ہے، ہم محبوب خدا ہیں. دوسرے دن پیاز کا ریٹ تھوڑا سا بڑھ گیا تو پھر مبغوض خدا ہو گئے. پیاز آنا اور جانا یہ محبت خدا کا میلاک نہیں. جناب امیر سے پوچھو جب اللہ محبت کرتا ہے تو کہتے ہیں پہلے وہ اپنے بندے کی مدد کرتا ہے خفیہ کہ وہ اپنے نفس کے خلاف اس کے اندر طاقت آ جاتی ہے، وہ گناہ کے خلاف کھڑا ہو سکتا ہے. حضرت یوسف سے پوچھیں تو جو ہیرو بنا ہے قرآن مجید کا، قرآن مجید نے جو ہیرو متعارف کرایا ان میں سے ایک ہیرو کون ہے؟ یوسف. یوسف سے جا کے پوچھیں، قرآن مجید نے بتایا ہے. یوسف کہہ رہے ہیں کہ یہ میں نہیں نکلا، یہ کوئی مجھے نکالنے والا تھا وہاں سے.
لولا ان رآ برہان ربہ، اگر برہان رب نہ دیکھتا تو جس طرح اس نے قصد کیا تھا، ادھر بشر، جوان، تنہائی، یہ سب کچھ ہو سکتا تھا، لیکن کیوں نہیں ہوا؟ جناب امیر بتا رہے ہیں نہج البلاغہ میں کہ ان لوگوں کی اللہ معاونت کرتا ہے۔ یہ کام علی کی ہم وہ ایک شاعری کی قسم ہے عربوں کی، ان کو حماسہ کہتے ہیں۔ ان کی جو جاہلیت کی جنگیں ہوتی تھی نا، ان کو بڑھا چڑھا کے تاکہ دوسرے بچے جو ہیں ان کے ذہن بھی جنگجو بنے، وہ آدھا جھوٹ اور آدھا سچ ملا کے تو جنگوں کے قصے۔ اسی طرح پنجابی ادب میں ایک کلچر میں ہے، ادھر چناب کی طرف ڈھولے ان کو کہتے ہیں، ڈھولے وہ کیا تھا بھٹی اس کے، اور جو یہاں کے پنجاب کے تھے ہیرو، اس نے ایسے کر دیا تو اس نے بندے مار دیے، تو اس نے اپنے اس کو حاصل کرنے کے لیے یہ کیا۔ ہم اسی طرز پر جناب امیر کی شجاعت بیان کرتے ہیں۔ معاف کیجئے گا، دلے بھٹی کی جنگ اور ہے اور علی ابن ابی طالب کی جنگ اور ہے۔ جناب امیر کہتے ہیں میں نے در خیبر اس بازو کی طاقت سے نہیں اکھوڑا، بلکہ اللہ کی دی ہوئی طاقت سے اکھوڑا ہے۔ یہ فرما رہے ہیں اعان اللہ علی نفسہ، جو راتوں کو سوتا نہ ہو نا، اللہ کی بارگاہ میں گڑ گڑاتا ہو، وہ جب مرحب سر نکالے نا تو وہ پھر پیچھے نہیں دوڑتا، وہ آگے بڑھتا ہے۔ فاستشعر الحزن وتجلبل الخوف، یہ دو اصطلاحیں ہیں۔ اشعار عربوں کے لباس میں ایک ہوتا ہے نیچے پہننے والا لباس جو بدن کے ساتھ ملا ہوا ہوتا ہے، اور ایک جیسے یہ عبا اور یہ ہے نا، یہ عربوں کا لباس ہے، یہ علماء کا نہیں ہے۔ علماء پہنتے ہیں ہمارے ہاں، عرب عام پہنتے ہیں۔ آپ نے سلیمان کو بھی یہ عبا پہنی ہوئی، ابھی ایران آئے گا تو آپ دیکھ لینا بھائی۔ یہ اس کو کہتے ہیں جلباب، اور وہ جو نیچے لباس ہوتا ہے اس کو کہتے ہیں اشعار۔ یہ خوف اور حزن جناب امیر، ویسے دنیا کا نہ خوف ہوتا ہے اولیاء اللہ کو، نہ حزن، لیکن کہتے ہیں حزن ہوتا ہے جو کھو گیا ہے اس کا درد، خوف ہوتا ہے کہ کہیں یہ چھن نہ جائے۔ یہ جن پر اللہ کی اعانت نازل ہوتی ہے روزے کے نتیجے میں، ان پر ایک اعانت یہ ہوتی ہے کہ اندر ایک حزن پیدا ہوتا ہے کہ کیوں میری جوانی گزر گئی اور میں علی کا محب نہ بن سکا، کیوں علی مالک کے جدائی پر بیان کرتے ہیں، میں مالک اشتر کی طرح کیوں نہ بن سکا۔ یہ حزن، اور کہیں یہ جو میرے پاس ایمان ہے، یہ گناہوں کا سیلاب، یہ بطول اور اولاد بطول کی محبت کہیں بہا کے نہ لے جائے، یہ خوف یہ اتر جاتا ہے دل میں۔ جس جوان کے دل میں یہ خوف اور حزن آ جائے وہ دنیا کی تمام آندھیوں سے بچ جاتا ہے۔ اس کو یہ جو ہمارے معاشرے میں فتنہ ہے، فحاشی ہے، غلط سوسائٹیاں ہیں، جوانوں کو تباہ کرنے والی ہر سامان میسر ہو گیا ہے۔ جس جوان کو اللہ کی اعانت حاصل ہو جائے اور وہ خوف اور حزن کا لباس پہن لے، وہ اس گناہ کی آئی ہوئی آندھیوں سے متاثر نہیں ہو سکتا۔ خداوند عالم بحق محمد و اہل بیت محمد جس طرح علی چاہتے ہیں، جس طرح علی نے رہنمائی کی ہے،
وہ علی کی صدا جو آج بھی آ رہی ہے، ہمارے کانوں کو اتنی فرصت دے کہ وہ آواز ہم سن سکیں۔ ان احسن الحدیث و ابلغ الموعظہ کتاب اللہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وآلہ آل اللہ واللعنۃ الدائمۃ علی اعدائہم اعداء اللہ۔ اللہم صلی وسلم علی امیر المؤمنین وقائد غر المحجلین مولا المواحدین امام المتقین علی ابن ابی طالب علیہ السلام وعلی سیدۃ نساء العالمین وبضعۃ خاتم النبیین فاطمۃ بنت محمد صلوات اللہ علیہا وعلی الحسن والحسین سید شباب اہل الجنہ وصبط نبی الرحمہ وعلی ابن الحسین سید العابدین وقرۃ عین الناظرین ومحمد ابن علی الباقر العلم النبیین وجعفر ابن محمد الصادق الامین وموسیٰ بن جعفر القاسم وعلی بن موسیٰ الرضا ومحمد بن علی الجواد وعلی بن محمد الہادی والحسن بن علی العسکری والخلف القائم المہدی الذی ببقائہ بقیت الدنیا وبیمنہ رزق الورا۔ اللہم اجل فرجہ وساہل مخرجہ واکحل ناظرنا بنظرۃ منا الیہ۔ خداوند عالم بحق محمد و اہل بیت محمد علیہم الصلاۃ والسلام، ماہ مبارک رمضان کی اس ہم سے جلدی الوداع ہونے والی ساعات میں جس مہربان میزبان کے دسترخوان پر آپ کو یکم سے آنے کی توفیق مرامت ہوئی تھی، وہ آہستہ آہستہ وہ دسترخوان لپیٹا جا رہا ہے، اور دیکھیں کہ کہیں اس اللہ کی رحمت کے ٹھاٹھے مارتے ہوئے بے کراں سمندر کے کنارے سے ہم پیاسے تو نہیں کھڑے ہیں ابھی تک۔ اگر علی کی یہ اشارہ کردہ جو صفات ہیں ہمارے اندر اگر آ گئی ہیں، اگر آنکھ کا نم ہمیں مل گیا ہے، اگر داغ دل دعا میں ہمیں حاصل ہو گیا ہے تو پھر شکر ادا کریں، اگر نہیں ہوا تو کوشش کریں، ابھی وہ دروازہ کھلا ہے، ابھی وہ دسترخوان موجود ہے۔ زین العابدین سید الساجدین علیہ الصلاۃ والسلام جس طرح جوان بیٹے کی لاش پر ماں، بوڑھی ماں بین کرتی ہے، اس طرح جاتے ہوئے ماہ رمضان کو الوداع کرتے تھے۔ کیوں ہم آنے سے خوش نہیں ہوتے اور جانے سے ہمیں درد نہیں ہوتا؟ چونکہ ماہ رمضان کی جو اس کا شیرین اور میٹھا ذائقہ ہے وہ ہمارے خراب معدوں میں بھی اس نے جا گزین نہیں ہوا۔ بہت ساری مناسبتیں ہیں، آج 23 کا دن ہے، 21 کو جنازہ اٹھا ہے اس امام کا جس کو زہرا کا درد پہلے کھا گیا تھا، اور جاتے ہوئے جب بیٹے روتے تھے زخمی حالت میں علی چپ کراتا تھا اور صبر کی تلقین کرتا تھا۔
لیکن برابر کے جملے ہیں، جب زینب روئی ہے نا تو پھر علی چپ نہیں رہ سکے۔ پھر یہ صبر کا پہاڑ ٹوٹ گیا ہے، پھر اپنی بیٹی کو سینے سے لگا کر جی بھر کے زخمی علی رویا ہے۔ میرے بھائی اور بزرگوں، آئندہ عید آنے والی ہے، انشاءاللہ دروس میں جو عید کے متعلق ہیں، اگر جمعہ عید سے پہلے ظاہر آ گیا تو پھر اس جمعے میں نہیں تو درس میں اس کے ایک جو مناسبت ہے، آج یوم القدس ہے، امام خمینی کے اعلان کے مطابق رمضان کا آخری جمعہ، چونکہ آخری 30 کو آ رہا ہے تو احتمال ہے کہ وہ رمضان کے اندر نہ آئے، تو آج کے دن اعلان کیا ہے یوم قدس کا۔ روزے کا ایک اثر جو روایات میں ہے، کیوں امام خمینی نے اعلان کیا اور اس کا ماہ مبارک رمضان کے آخری جمعے سے کیا تعلق تھا، اس فقیہ مکتب حسین کے نزدیک روزے کا اثر اگر دیکھنا ہو میرے بھائی اور بزرگوں، بڑے روزہ دار تھے کربلا میں، بڑے نمازی تھے جب حسین نے مدینہ چھوڑا ہے۔ ہمیں وہ نماز اور روزہ نہیں چاہیے، ہمیں حسینی نماز اور روزہ چاہیے۔ حسینی نماز اور روزے میں معصوم نے فرمایا ہے، روزے کا ایک اثر یہ ہے، جب تمہیں بھوک اور پیاس لگے، لا یحس علم الجوع والعطش لیرحما یا لا یرقا علی الفقیر والمسکین۔ ایک فلسفہ یہ ہے کہ تمہیں جب بھوک اور پیاس کی شدت روزے میں محسوس ہو، اس وقت اپنے دل میں یہ درد محسوس کرو کہ جو مظلوم بچے ہیں، جن کے پاس سال بھر نہ پینے کا ٹھنڈا پانی ہوتا ہے، نہ کھانے کے لیے کھانا ہوتا ہے، ان پر کیا گزرتی ہوگی۔ یعنی مظلوموں کا درد محسوس کرنا یہ روزہ بتاتا ہے۔ اور دوسرا، روزہ جب انسان اپنی بھوک پیاس، اپنی شہوت نفس، اپنے غریزہ، اس کے خلاف مقاومت کرتا ہے روزے میں، تو یہ روزہ در سے آزادی دیتا ہے۔ امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام فرماتے ہیں، جو نفس کا اسیر ہے، سب سے بڑی اسیری یہ ہے، جو نفس کا اسیر ہوتا ہے وہ امریکہ اور اسرائیل کا اسیر ہوتا ہے۔ اگر پاکستانیوں نے حقیقی روزہ رکھا ہوتا، اگر امت مسلمہ نے حقیقی روزہ رکھا ہوتا، تو شربت اور 7 کھانوں کے ساتھ افطار کر کے ڈکار مار کے سو نہ جاتے، بلکہ ان کے دل میں درد اٹھتا کہ فلسطین میں کیا گزر رہی ہے بچوں اور مستورات پر۔ یہ ایک روزہ دار تھا، مکتب حسین کا فقیہ، مکتب کربلا کا پروردہ شاگرد امام خمینی، جس نے کہا مسلمانوں اگر روزہ رکھا ہے اور روزہ احساس درد کا فلسفہ ہے روزے میں، تو ان بچوں کا درد محسوس کرو جن کے سامنے ان کی ماؤں کو مارا جا رہا ہے، ان ماؤں کا درد محسوس کرو جن کے سامنے ان کے بچے مارے جا رہے ہیں۔ اور یہ ہمارا، میں کیا کہوں، حرام خور میڈیا، وہ فلسطین کے مظالم نہیں ہمارے سامنے بیان کرتا، لیکن جو اہل خبر ہیں، اہل خبرہ ہیں، دیکھتے ہیں کہ ظلم ہو رہا ہے، لیکن چپ کیوں مسلمانوں نے ساتھ لی ہے؟ کیوں سارا عربستان اور پاکستان اور دنیا کے مسلمان
یہ دیکھ کر کہ وہ مسلمان بیٹی ہے جس کی فلسطین میں آبرو محفوظ نہیں ہے، اس علی کے ماننے والے ہو جس نے یہودی کی بچی کی پاؤں سے زیور اتارا تھا ایک مسلمان نے، اور علی نے کہا تھا اے کاش میں مر گیا ہوتا آج۔ اس علی پر کیا گزرتی ہوگی جو فلسطین اور کشمیر میں جو مظالم ہو رہے ہیں؟ وہ علی تڑپ نہیں رہے ہوں گے اپنی قبر میں، وہ علی آج آپ کا شکوہ نہیں کر رہے ہوں گے جیسے صفین والے ساتھیوں کا شکوہ کر رہے تھے۔ یہ درد محسوس کرنے کے بعد جو آواز بلند نہیں ہوئی، چیلنج ہے ان طالبان لشکر جھنگوی، ان کو کہو جہاد پولیس کو مارنا نہیں، اگر غیرت ہے تو فلسطین میں جا کر اسرائیل کے خلاف لڑو۔ جہاد شیعوں کو مارنا نہیں، بلکہ اگر حسین کو اپنا رہنما مانتے ہو تو آج کا یزید ڈھونڈو کہاں کھڑا ہے۔ آج کا یزید روزے کے آنکھ کھولیں، جس کی روزے کے ساتھ اللہ نے آزادی جس کو دی تھی، اس نے کہا تھا ساری مسلح کا لباس